اسی کانٹیکسٹ میں جو خون دینا ہے، ڈونیٹ کرنا ہے، بلڈ کوئی دے کسی کو، اپنا خون نکالے، تو ظاہر ہے وہ نکل رہا ہے، اور وہ ابن عباس کا قول ہے کہ نکلنے سے کوئی چیز روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ تو اس حوالے سے بخاری و مسلم کی ایک حدیث ہے مشکات میں 2002 کہ ابن عباس کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم احرام کی حالت میں بھی اور روزے کی حالت میں بھی الحجامہ یعنی پچھنے لگوایا کرتے تھے، جسے ہم کپنگ کہتے ہیں۔ یہ طریقہ علاج ہے جس میں خون نکالا جاتا ہے۔ تو روزے کی حالت میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خون نکلوا لیا کرتے تھے، تو بلڈ ڈونیشن بھی اسی کے اندر آئے گی۔ اگر خون نکال لیا جائے جسم سے تو روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ البتہ اس میں ایک ایکسیپشن ہے، وہ صحیح بخاری میں حدیث ہے مشکات میں 2016 کہ انس بن مالک سے پوچھا گیا کہ آپ لوگ روزہ دار کے جو پچھنے لگوانے ہیں الحجامہ، اس کو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور میں مکروہ کیوں جانتے تھے؟ تو انس بن مالک نے کہا کہ ہم اسے مکروہ نہیں جانتے تھے، یہ بالکل ٹھیک ہے، ہاں مگر کمزوری کے سبب۔ اگر کسی کو یہ خطرہ ہو کہ وہ جب بلڈ ڈونیٹ کرے گا تو اتنی کمزوری ہو جائے گی کہ بلڈ پریشر اس کا ڈراپ ہو جائے گا اور روزہ نبھا نہیں سکے گا، تو ایک حدیث میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی پچھنے لگوانے کے بعد روزہ افطار کر لیا۔ اگر کمزوری والا معاملہ ہو تو پھر آپ روزہ توڑ سکتے ہیں اور اس کی ایک قضا کریں گے، اس میں کوئی گناہ بھی نہیں ہوگا، ظاہر مجبوراً ہی کسی کو بلڈ ڈونیٹ کیا جاتا ہے۔ اس حوالے سے صحیح بخاری میں تعلیقاً ایک روایت ہے مشکات میں 2017 کے ابن عمر روزہ کی حالت میں حجامہ کروایا کرتے تھے، پھر چھوڑ دیا، یعنی جب بوڑھے ہو گئے، کمزور ہو گئے، تو پھر وہ رات کے وقت میں الحجامہ کروایا کرتے تھے، پچھنے لگوایا کرتے تھے۔ اب اسی پہ جو کہہ والا ایشو ہے وامٹنگ کا، الٹی کر دینا جسے ہم کہتے ہیں اپنی مادری لینگویج میں، وہ بھی ہوگا کہ اگر کسی پہ کمزوری طاری ہو جائے الٹی کرنے کے بعد تو ٹھیک ہے، وہ روزہ اپنا اسی وقت کھول لے، بعد میں قضا کر لے، اور اگر اس کو خود بخود جو الٹی آئی ہے، کیا آئی ہے، اس کے بعد وہ روزہ چلا سکتا ہے، چلائے، کوئی روزہ نہیں ٹوٹے گا، کیونکہ جسم سے چیز باہر نکلی ہے۔ صحیح بخاری 1938 کی ہیڈنگ تعلیقاً کہ نکالنے سے کوئی چیز روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ کیا کا مسئلہ جو ہے جامع ترمذی، سنن ابی داؤد اور مشکات میں 2008 ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک دفعہ قے آئی تو آپ نے روزہ افطار کر لیا، یعنی کھول لیا۔ قے آئی تو روزہ کھول لیا کمزوری کے سبب۔ یہ کمزوری کا لفظ میں کیوں بول رہا ہوں؟ کیونکہ صحیح بخاری میں موجود ہے تعلیقاً 1938 کی ہیڈنگ کے اوپر حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں جب کوئی شخص قے کرے تو روزہ نہیں ٹوٹتا، کیونکہ اس سے تو چیز باہر آتی ہے، اندر نہیں جاتی۔ اور ابن عباس کا بھی قول ساتھ موجود ہے کہ روزہ ان چیزوں سے ٹوٹتا ہے جو جسم کے اندر داخل کی جاتی ہیں، نہ کہ ان چیزوں سے جو باہر نکالی جاتی ہیں۔ ان کی پوری اسناد مصنف ابن ابی شیبہ میں اور باقی کتابوں میں موجود ہیں، بخاری میں بھی تعلیقاً موجود ہیں۔ البتہ وہ حدیث جو پبلک میں مشہور ہے وہ بڑی کمزور ہے، ترمذی، ابو داؤد اور ابن ماجہ میں مشکات میں 2007 کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو شخص خود جان بوجھ کر کیا کرے انگلی ڈال کے، اس کا روزہ ٹوٹ گیا، اب وہ اس کی قضا بھی کرے گا۔ اور جس کو خود بخود آ جائے، یعنی خود نہیں اس نے کی ہے، آٹومیٹکلی آ گئی ہے طبیعت کی خرابی کی وجہ سے، تو اس کا روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ یہ حدیث جو ہے اس کو امام ترمذی نے کہا یہ ضعیف ہے، اور انہوں نے کہا میرے استاد امام بخاری بھی اسے ضعیف کہتے تھے، امام ترمذی نے ساتھ لکھا اس میں حشام بن حسان مدلس ہے اور ان سے روایت کر رہے ہیں، سما کی تصریح نہیں ہے۔ البتہ اس کو سپورٹیو ایک صحیح روایت موجود ہے موقوفاً ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، المصنف ابن ابی شیبہ میں انٹرنیشنل نمبر کے مطابق 9188 ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں جو شخص جان بوجھ کر کیا کر دے، یعنی جان بوجھ کے انگلی ڈال کے، تو وہ شخص پھر اپنا روزہ افطار اسی وقت کر لے، اس کا روزہ ٹوٹ گیا۔ اور جس کو خود بخود کیا آ جائے تو وہ اپنا روزہ کنٹینیو کر سکتا ہے، لیکن وہ بھی اگر کمزوری آ گئی تو وہ آپ حدیث سن چکے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایسا معاملہ ہوا، تو اگر کسی کو صبح ہی الٹی آ گئی ہے اور روزہ جو ہے وہ 15-16 گھنٹے کا، اس کو پتا پیٹ تو خالی ہو گیا، میرے تو بھوکنا کم ہو جائے گا، تو وہ کھول لے روزہ، پھر اس کو اجازت ہے کہہ والے کو کہ وہ روزہ نہ رکھے، اور اگر وہ چلانا چاہتا ہے تو چلائے، وہ روزہ شمار ہوگا۔ اسی طریقے سے بعض اوقات سحری کے بعد کھٹے ڈکار وغیرہ آ جاتے ہیں، تھوڑی سی الٹی گلے میں آئی، منہ میں آئی، پھر واپس چلی گئی، اس سے بھی روزہ نہیں ٹوٹے گا۔